اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تحمید، اس کی بزرگی اور اس کی حمد و ثنا، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی توحید کا اقرار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے تھے، وہ معجزے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہی چلے گئے، وہ ختم ہو گئے۔ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے دیا تھا کہ وہ پرندے میں پھونک مارتے تھے، مصنوعی پرندے میں، تو وہ اڑنے لگتا تھا، اور وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے، جو نابینا ہوتے تھے بچپن سے، ان کو شفا مل جاتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، کیسے معجزات بھی اللہ نے عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا تھا، لاٹھی تھی، تو وہ اژدہا بن گیا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ بحر کلزم پہ جب مارا تو اس میں سے رستہ بن گیا۔ تو یہ معجزات وہ تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، یعنی جب انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ ہی وہ معجزے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقابل ہمارے سامنے بیان کیا کہ دیکھیے، ما من نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جن کو دیکھ کے لوگ ان پہ ایمان لے آیا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ انما اوتیتہ وحیا، کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی کا معجزہ ہے۔ وحی یعنی قرآن مجید ہو یا سنت نبویہ ہو، یہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ وحی کا معجزہ ہے۔ تو وحی تو ختم نہیں ہوئی، وحی تو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بھی حفاظت فرمائی اور سنت رسول کی بھی حفاظت فرمائی، اور وہ بھی مدون شکل میں کتابی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان عظیم ہے کہ آج قرآن مجید اور سنت نبویہ اپنی صحیح حالت کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ باطل پرستوں نے پہلے دور کے اندر بھی اور آج بھی یہ کوشش کی کہ قرآن مجید جیسا قرآن مجید بنائیں، اس کے اندر کوئی تحریف کریں، کوئی تبدیلی کریں، کوئی اعراب بدلیں، اس کی حرکات بدلیں۔ اسی طرح سنت نبویہ میں بھی انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طریقے سے ضعیف احادیث کو، موضوع من گھڑت روایات کو ان احادیث کے اندر شامل کر دیں، لیکن اللہ کی قدرت سے یقین کیجئے زیر و زبر میں بھی وہ فرق نہیں کر سکے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے کسی صحابی نے حدیث کو بیان کیا، اس کے اندر اگر شروع سے یعنی اس صحابی سے کوئی چیز مس ہے، یعنی وہ بیان نہیں کر سکے، تو یقین کیجیے آج تک امت اپنی طرف سے اس خلا کو پر نہیں کر سکی کہ وہ تیسری چیز ہے کیا تھی، وہ کیا تھا۔ تو یہ تحفظ اور حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے اس وحی کی رکھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وحی کی وجہ سے، یہ جو وحی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے نا، اس کی وجہ سے ارجو ان نکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، کہ ان کے معجزے تو ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن مجھے جو وحی کا معجزہ دیا گیا ہے، اس کی بدولت مجھے امید ہے کہ میرے امتی ان سب سے زیادہ ہوں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید کا اظہار کیا اس وحی کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج ہمیں بھی اس کا پورا احساس نہیں ہے۔ عالم کفر کو اور اغیار کو یہ بتانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم خود بھی اس سے ناآشنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے علم وحی۔ اس کا احساس ہمیں شاید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ ہیں اور ایک ایسے سمجھے کہ ان کے مشیر خاص ہیں، دونوں بہت اہمیت کے حامل۔ تو وہ ایک چھوٹی سی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا کرنے جا رہے ہیں، چھوٹی اس معنی میں کہ اس کے کوئی ایسے نتائج یا فضائل وہ نہیں تھے۔ آپ نے یہ فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، تو کس سنت کو پورا کر رہے ہیں جو استحباب کے درجے میں آتی ہے، یعنی اگر نہ بھی کرتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی بہت اہمیت دی۔ گئے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت سے، جدائی سے ان پر یہ آثار تھے، اور وہ لیکن اب کیا ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقام اور درجے پر رکھا ہوگا۔ تو یہاں پر تو ظاہر ہے دنیا میں جو حالات تھے اور جیسی صورت تھی اور مشکلات تھیں، اس سے تو بہت افضل مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ تو وہ کہنے لگی میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ مجھے اس چیز کا ادراک نہیں ہے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے قد انقطع الوحی من السماء کہ آسمان سے وحی کا نزول بند ہو چکا ہے۔ یہ اس پہلو سے جب سیدنا ابو بکر اور عمر نے غور کیا کہ یہ واقعی بہت عظیم پہلو ہے کہ آسمان سے وحی کا نزول اب بند ہو چکا ہے، اب جبریل علیہ السلام وحی لے کے نہیں آئیں گے، تو پھر وہ دونوں خلفاء جو ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر وہ بھی رونے لگ گئے کہ واقعی عظیم بات ہے کہ وہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اس سے جہاں پہ یہ واضح ہوتا ہے کہ جو بھی اب وحی کے آنے کی بات کرے گا کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مدعی نبوت جو بھی ہو ایسا وہ بالکل غلط ہے، جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو چکا۔ وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وحی کی قدر و قیمت اسے ہی ہو سکتی ہے جس کو اس وحی کا احساس ہو کہ وحی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اس انسانیت پر، مسلمانوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو وہ بھی وحی کی صورت میں ملی نا۔ پہلی وحی ہم جب کہتے ہیں کہ وحی کا آغاز ہوا اقرا سے، تو وہ وحی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اتاری اور جس کی وجہ سے آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا۔ تو یہ عظیم نعمت ہے۔ تو اس وحی کا ایک اہم جو حصہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ سنت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحقیقی طور پر سائنسی انکشافات اس دور میں فرمائے تھے جب یہ جدید دنیا اور یہ نظام اور یہ سائنسی ٹیکنالوجی اور کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیش گوئیاں فرمائی تھیں کہ جو آج پوری ہو رہی ہیں اور جن کی صداقت پہ سائنس مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو تحقیق کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے دل کی کھڑکی کھلی ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیان فرمایا کہ میری مثال اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی دی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برسے۔ آسمان سے جب بارش برستی ہے تو نیچے مختلف قسم کی زمین نظر آتی ہے، کوئی تو زرخیز زمین ہوتی ہے
اس بارش کی وجہ سے وہاں پہ بہت کچھ کھلتا ہے، اگتا ہے، کونپلیں کھلتی ہیں، گل و لالا لہراتے ہیں. لیکن ایسی بھی زمین ہوتی ہے جو چٹیل میدان ہوتی ہے، جس سے پانی گزر جاتا ہے، اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اور کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے، روک لیتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی. اور بندوں کی بھی تقریباً یہی کیفیت ہے کہ جو آسمان سے وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کو قبول کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. جن کے دل کی کھیتی زرخیز ہے نا، ان کو پوچھئے کہ ان پہ آیات کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، کیسے ان کو رونا آتا ہے، کیسے ان کے دل کے اندر ایک جھرجری سی لگتی ہے، اور کیسے ان کی کیفیات بدلتی ہیں، جس کے متعلق قرآن خود فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل کی کھیتی کو ہموار کیا ہے، اس پہ محنت کی ہے. تو جن کے دل کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو قرآن مجید، سنت، سیرت ان پہ ضرور اثر کرتے ہیں. اور کئی زمینیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہیں. اب ان پہ وہ وحی کی جو بارش ہے وہ برستی ہے، اور بالکل وہ کوڑا کر کے انہیں چھوڑ دیتی ہے، کوئی ان پہ اثر نہیں ہوتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی. تو قرآن مجید کے اثرات جنہوں نے یہ کوشش کی، حق کے لیے جستجو کی، آج پوری دنیا کے اندر قرآن اور سنت سے مستفید ہو کے، اس سے فائدہ اٹھا کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور عالم کفر کو اپنا خطرہ پڑا ہوا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بند نہ باندھا تو پھر تو ہم تو انہیں کہنے چلے تھے کہ یہ دین سے دور رہیں. ہم تو مسلم ممالک کے اندر، یعنی عالم کفر اس کی خواہش تھی کہ مسلم ممالک کے اندر ایسے لوگ، ایسے نظام لائے جائیں جس کی وجہ سے یہ دین سے دور ہو جائیں. لیکن اب ان کے ممالک کے اندر خود سے بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. وہ ریشو بہت زیادہ تناسب سے بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ گئے گزرے مسلمان بھی اپنے اخلاق اور کردار سے ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ جو بات ہے وہ قرآن و حدیث کی صداقت اور سچائی ہے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ پھر اس کے بجائے کہ وہ مسلمانوں کو کچھ کہہ سکیں یا ان سے کوئی بدلہ لے سکیں، وہ پھر قرآن سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عداوت کا اظہار کرنے لگتے ہیں. یہ ان کی مختصر سی سٹوری ہے. اسلاموفوبیا یعنی ڈر اسلام کا ایسا کہ اسلام اگر آ گیا تو ہمارے حالات کیا ہوں گے. جب ہمارے لوگ مسلمان ہوتے گئے تو یہاں پہ ہمیں کیسے کیسے مینار نظر آئیں گے، اور کیسے دین اور کیسے باشرع لوگ اور با پردہ با حجاب خواتین یہاں ہمارے معاشروں کے اندر نظر آئیں گی. ان کو یہ ڈر جو ہے یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتے، تو وہ پھر آ کے کہتے ہیں کہ جو ان کے بس میں ہے، بد نصیبی لکھی ہے، وہ اس کے مطابق وہ کرنے لگتے ہیں. یہ تو ان کا طرز عمل ہے اور ان کی بدبختی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے کام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے، قرآن مجید پہ حملے اور تقدس کی پامالی. وہ جلانے سے پہلے قرآن مجید پہ غور کیوں نہیں کر لیتے؟ قرآن مجید تو ان کو ایک زندگی دیتا ہے. یقین کیجئے قرآن مجید کے اندر ہدایت بھی ہے. ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما کا کام دیتا ہے. اس سے بڑا رہنما کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، جو سب سے صاف ہے، جو سب سے بہتر ہے.
یعنی لوگ مل جل کے جس نتیجے پر پہنچتے ہیں قرآن مجید اس سے بہتر نتیجہ، اس سے بہتر لایا عمل، اس سے بہتر راستہ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم اہل وطن وہ معیشت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، سنبھالا اس کو دیا نہیں جا رہا کسی بھی صورت میں، اور یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ ایک عرصے سے یہ صورتحال طاری، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں تقریباً یہی صورتحال طاری ہے۔ اب قرآن مجید اس اہم مسئلے کو کیسے دیکھیں، ایک آیت کے اندر بیان کر دیتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے، قرآن سے، ہماری ہدایات سے اعراض کرتا ہے تو اس کے لیے زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، مشکلات اس پہ آ جاتی ہیں، اور روز قیامت اس کی یہ صورت ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں میری آیات آئی تھیں فَنَسِيتَهَا، تو انہیں بھول گیا تھا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تجھے بھلا دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس سے تو نے قرآن کیوں نہ پڑھا، تیرے سامنے ایک روشن کتاب تھی، کتاب ہدایت تھی، تو نے اسے کیوں نہ پڑھا؟ تو جب تو نے ان آنکھوں سے وہ کام نہیں لیا جو تجھے لینا چاہیے تھا، تو پھر ان آنکھوں کو اس جسم پہ باقی رہنے کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں دیکھیں۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ دیکھیں کتنے سادہ سے الفاظ میں اس نے یہ بتا دیا کہ جو بھی اعراض کرے گا ذکر سے، قرآن سے، نصیحت سے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی زندگی، اس کا گزران تنگ ہو جائے گا، یعنی بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ تنگی محسوس کرے گا، وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا یورپ کے لوگ، غیر مسلم، یہ سویڈن کے لوگ، یہ نیدرلینڈ کے لوگ، انہوں نے جو قرآن مجید کے ساتھ کیا، جو سنت کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کے باوجود ان کو بڑی ترقی حاصل ہے؟ یہ قرآن مجید اس کا حل بھی بتاتا ہے کہ مسلمان پریشان نہ ہو کہ وہ یہ سب کچھ کر کے بھی اس قدر ترقی پہ موجود نظر آ رہے ہیں، حالانکہ اسلام کی نگاہ میں یہ ترقی نہیں ہے۔ خیر، وہ ترقی میں جو نظر آ رہے ہیں، جن کو دنیا میں بہتر سمجھ کے پیش کیا جاتا ہے، اب قرآن مجید اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب انہوں نے وہ چیز بھلا دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اس کو پس پش ڈال دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا، ان کی تباہی ہو جاتی، ان کو برباد کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پہ کھول دیے، ہر چیز کے دروازے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلایا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کی بجائے ان پہ اپنے انعامات اور ڈال دیے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، اور جب ڈھیل دینے کے باوجود بھی قومیں نہیں اپنے آپ کو بدلتی تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اچانک ان کو پکڑتا ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اچانک انہیں پکڑ لیتا ہے اور وہ سخت نا امید ہو جاتے ہیں، اب کوئی ان کو بچاؤ کا، تحفظ کا کوئی راستہ انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید نے دیکھیے اس اہم مسئلے کو کس قدر سادہ سے الفاظ میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کبھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنی دنیاوی طور پہ ترقی ملی ہے تو قرآن مجید ہم سے خطاب کرتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کفار کا یہ شہروں میں آنا جانا، یہ گھومنا پھرنا، یہ ٹیپ ٹاپ، یہ جو ان کے کر و فر ہیں، یہ سب کچھ یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کریں، یہ تو متاع قلیل ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ اسی لیے دنیا کو
مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کافر کی جنت ہے تو ان کو یہ سب کچھ ملنا ہی ملنا ہے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ان کے نصیب میں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے عذاب اور سزاؤں کے. اس وجہ سے کبھی اس بات پہ نہ جائیے. قرآن مجید اپنی حکمتیں سمجھاتا ہے بڑے اچھے انداز سے، اور یہ قرآن مجید سے دشمنی کرنے کے بجائے اگر یہ اس کی آیات پہ غور کر لیں تو ان کو ایک ایسی زندگی ملے، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو حیات جاودانی دیں کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ خوش و خرم اور شاد و آباد رہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی قدر کروانی ہے تو اگر دوسروں سے کروانی ہے تو پہلے خود بھی اس کی قدر کرنی ہوگی. یہ بات لکھ لیجئے کہ جب ہم قرآن مجید سے اعراض کریں گے، قرآن مجید کو وقت اور حیثیت نہیں دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے لیے زندگی اور جینا، وہ ابدی نعمتیں، وہ جنت، وہ اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھی ہے، جس کا تذکرہ پچھلے جمعے کے اندر کچھ کیا تھا، آپ پڑھتے جانتے، تو وہ سب کچھ وہ قرآن مجید کو اپنا امام بنانے کی وجہ سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من جعل امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جو کوئی قرآن مجید کو اپنے سامنے کرتا ہے یعنی اپنا امام بناتا ہے تو قادہ الی الجنہ، تو قرآن مجید اس کی جنت کی طرف قیادت کرتا ہے، اس کو جنت کی طرف لے کے چلتا ہے کہ تم نے مجھے آگے کیا ہے، اب آؤ میرے پیچھے پیچھے اور جنت کے راستے میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. یہ قرآن مجید ہے، یعنی انگلی پکڑ کے جیسے کسی کو جنت میں داخل کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ومن جعل خلفہ، کہ جو کوئی اس کو اپنے پیچھے ڈال لیتا ہے، یعنی خود آگے اپنا موقف، اپنا نظریہ، اپنی سوچ اس کو آگے رکھا اور قرآن کو پیچھے. آج امت مسلمہ نے کیا کیا کہ آج بالکل یہی کیفیت ہے، یعنی اپنے سوچ، اپنے نظریات، حتیٰ کہ اپنے مسالک وہ آگے ہیں اور قرآن مجید پیچھے ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ساقہ الی النار، تو قرآن مجید ہانک کے ان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. فرق کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اپنا امام بنایا، پیشوا اور اپنا رہنما بنایا، اور کچھ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید سے کوئی رہنمائی نہ لی، اس کو پس پش ڈالے رکھا. پڑھنا تو دور کی بات، یعنی اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا یہ تو دور کی بات ہے. بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے، بہت سے لوگ، اور ان کی تعداد تو بہت کم ہوگی جو قرآن مجید کو صحیح تلفظ، اس کی ادائیگی کے ساتھ اور اس کے مخارج کے ساتھ وہ ادا کرتے ہوں. یہ تو اس سے بھی بہت کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ دین، یہ یہاں سے نکلے گا اور سمندروں کو پار کرتا ہوا دیگر علاقوں تک بھی جائے گا. یعنی آپ جانتے ہیں جزیرہ نما عرب کے 3 طرف سمندر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان سمندروں کو پار کرتا ہوا یہ دوسرے علاقوں تک بھی یہ دین پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑے جو ہیں وہ دوڑتے رہیں گے، اور پھر ایسی قومیں آئیں گی یقرؤون القرآن، جو قرآن مجید پڑھیں گی اور کہیں گے، قرآن مجید جب انہوں نے پڑھ لیا تو وہ یہ کہیں گے کہ قد قرأنا، کہ ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا. صرف پڑھ کے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ یہ کون لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں سے، امت مسلمہ میں سے، لیکن یہ ان کا کہنا ہوگا کہ ہم نے بس قرآن پڑھ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وقود النار، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی قرآن مجید کو اس کا حق نہ دینا، صرف پڑھ لینا ہی، کہیں جی ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا اور ایک دوسرے سے یہ کہتے رہیں کہ اقرؤنا، کہ ہم زیادہ پڑھنے والے ہیں،
اور ہم زیادہ قرآن مجید کو جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور جو قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج میں کہوں کہ اگر ہمیں فلاں جگہ پہ احتجاج کرنے جانا ہے قرآن مجید کی عزت اور اس کی حرمت کے لیے، تو آپ تیار ہو جائیں گے؟ میں یہ کہوں کہ ہمیں قرآن مجید کے لیے وقت دینا ہے کہ ہم اس کو خود پڑھیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ صرف آخری وقت میں وہ جان کنی کے لیے، جان نکالنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا ان کے قریب سورہ یاسین پڑھی جائے، حالانکہ یہ حدیث تو ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے فوت شدگان جو قریب الوفات ہوں، یعنی وفات کے بالکل قریب ہیں، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو یہ سورہ یاسین کا پڑھنا تو ثابت نہیں ہے، ہم نے بس اس موقع کے لیے سورہ یاسین رکھی ہے، اور اس کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے لیے قرآن خوانی کا ایک تصور جو خود قائم کیا ہوا ہے اسے ہم کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھ رکھا یہ کتاب شاید فوت شدگان کو بخشوانے کے لیے ہے، نہیں میرے دوستو، یہ زندگی دینے کے لیے ہے۔ یہ زندوں کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت، اس کے قدم قدم پہ، اس کے لمحے لمحے پہ، اس کے لفظ لفظ میں، حرف حرف کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ کوئی اس سے لینا تو چاہے۔ قرآن مجید کا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا تو وہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ وہی خالق جس نے ہمیں جسم و جان دیا، جس نے ہمیں یہ وجود بخشا، جس نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اسی خالق کی ایک اہم ترین نعمت یہ قرآن مجید ہے۔ باقی سب سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں، اس سے آج یہ سردی کے اندر یہ دھوپ ہمیں کتنی پیاری لگ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم جانتے ہوں قرآن مجید کی قدر کو تو ہمیں اس دھوپ کے اندر، اب سردیوں میں اس دھوپ سے بھی زیادہ ہمیں وہ لطف اندوز کرے جو قرآن مجید کی بارش۔ تو یہ اصل میں سمجھنے کی بات ہوتی ہے، ہمیں خود سے اس کی صحیح معنوں میں قدر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم قرآن مجید سے ابھی ناآشنا ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو جعل القرآن فی اہاب ثم جعل فی النار، کہ اگر قرآن مجید کو چمڑے کے اندر رکھا جائے تو اس کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کو آگ نہیں لگے گی۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن کہا، دیگر کئی محققین اس کو ضعیف کہتے ہیں، بہرحال حسن درجے کی یہ حدیث موجود ہے۔ تو ماہ ترک آپ نے فرمایا کہ وہ جلے گا نہیں، قرآن مجید جلے گا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسی صورت میں قرآن مجید جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسے کرتا ہے تو ایسے کیوں ہوتا ہے؟ دراصل اس حدیث کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ یہ ہے، میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید جو معجزہ ہے وہ اس نوعیت کا معجزہ نہیں ہے جیسے سابقہ پیغمبروں کے معجزے تھے۔ یہ ایسی نوعیت کا معجزہ ہے جس میں معنویت ہے، جس میں مفہوم ہے، جس میں ایمان ہے، جس میں ایسے آیات اور نشانیاں ہیں جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے۔ تو اس حدیث کا دراصل مطلب یہ ہے، جو شارحین نے لکھا، جو مفسرین نے لکھا، وہ یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید اگر کوئی شخص اپنے دل میں اس کو جگہ دے، یعنی احاب سے مطلب جسم ہے، جو انسان کی جلد ہے وہ مراد ہے، کہ انسان اپنے اندر قرآن مجید کو محفوظ کر لے تو اس کو جہنم کی آگ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ اصل میں اس کا مفہوم ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ نہیں، یعنی جہنم میں اس کو سزا نہیں مل سکتی کہ جس کے سینے کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے۔ یہ تو آج ایک قرآن مجید کا نسخہ نعوذ باللہ اس کی بے حرمتی کر کے یہ اپنے بھڑاس نکال رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کو کیا حاصل ہوا اور اب تک کیا یہ لے سکے؟ جب بھی قرآن مجید کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا کوئی بھی ادنا سا پہلو انہوں نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رفعت میں مزید بڑھایا اور قرآن مجید کی بھی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا دیا، اور اس کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے۔
اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جو لوگ ہیں جو قرآن کے پیغمبر اسلام کے دشمن ہیں ان کو ہدایت سے نواز دے، اگر ہدایت نہیں لکھی تو ان کو نشان عبرت بنا دے۔ تو یہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس بارے میں جذباتی تو ہوتے ہیں لیکن ہم نے قرآن مجید کو خود کتنا وقت دیا۔ میں آج آپ سے عرض کروں گا کہ آج اپنے معمول کے اندر قرآن مجید کی تلاوت شامل کیجئے۔ سب سے پہلی جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے، صحیح روایت ہے، جو جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 جمعوں تک کے لیے اس کو ایک نور فراہم کر دیتا ہے، ایک روشنی فراہم کر دیتا ہے۔ میں نے اندازہ کیا زیادہ سے زیادہ کوئی آرام سے بھی سورہ کہف پڑھے نا تو 15 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ۔ تو میرے دوستو اس قرآن مجید کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے لیے ہمارے پاس 15 منٹ بھی نہیں ہے، اور اپنے سوشل میڈیا کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، گھنٹوں پتہ نہیں چلتا۔ اس مفہوم کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ ہمیں دنیا میں سدا نہیں رہنا، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور قرآن مجید ہمارا بہترین ساتھی ہے۔ جب قبر سے انسان اٹھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ایک شخص ہوگا اس کے پاس کھڑا ہوا، جب اس کو بہت ضرورت ہوگی کہ مجھے کوئی میرے ساتھ کوئی بات کرے، میرے ساتھ کوئی انس و محبت کی بات کرے، تو یہ قرآن مجید ہی اس کا ساتھی بن کے اس کو اس وقت انسیت فراہم کرے گا، اسے محبت فراہم کرے گا، اور اس سے کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا وہ ساتھی ہوں قرآن مجید۔ کیا ہم اپنا ساتھی، اپنا شفیع، اپنا شافع اسے نہیں بنانا چاہتے؟ اس کے لیے وقت نکالیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک قرآن مجید کی جن آیات کی مختلف اوقات میں تلاوت کیا کرتے تھے، ان کو اپنا معمول بنائیے۔ اس سے ایسے سمجھیں ہم ایسی ان کی بے حرمتیوں کا اور ان کی اہانتوں کا ہم اس طریقے سے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو تم ہمیں قرآن مجید سے دور کرنا چاہتے تھے، ہم قرآن مجید کے ساتھ اور جڑ گئے، اور یہ اس کا صحیح حل ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے نا، محض احتجاج کریں، احتجاج کرنا بھی ضروری ہے، سوشل میڈیا پہ جہاں تک آپ کی آواز جا سکتی ہے وہاں تک پہنچائیے، احتجاج کیجئے، لیکن اسی کو سب کچھ نہیں سمجھنا۔ ہم نے قرآن مجید سے ناطہ ضرور جوڑ لینا ہے، ایسے سمجھیں کہ ہمیں ہلایا گیا ہے، ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق چیک کیا گیا ہے۔ اب ہم نے اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن مجید ہمارے دل و جان میں بستا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کیوں نہ ہو یہ دین ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی کتاب کا مکمل حافظ اس دھرتی پر موجود نہیں ہے۔ تورات و انجیل تو ویسے بدل گئی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج تک کسی مسلمان نے تورات اور انجیل کی کبھی اہانت نہیں کی، کسی مسلمان نے کسی پیغمبر کی اہانت نہیں کی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لیکن ان کا جب زور چلتا ہے، جب کوئی ایسا موقع آتا ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تورات بھی تعریف شدہ ہے، انجیل، بائبل، یہ سب کچھ تعریف شدہ ہے، اس کے باوجود ہم نے کبھی اہانت نہیں کی، اور وہ اس سچے قرآن کی اہانت کرتے ہیں جس کا لفظ لفظ صداقت پہ مبنی ہے۔ ان کی سائنس، ان کی ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ یہ ثابت کر رہی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حقانیت سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ اور سلوک کر رہے ہیں، یہ ایسے سمجھے ان کی شکست ہے۔ جب دلائل کی دنیا میں جواب نہیں رہتے تو ایسی حرکتوں پر لوگ اترتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے پر وہ اترتا ہے جس کے دلائل ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ آج ان کی یہی کیفیت ہے، وہ قرآن مجید جیسی کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی 10 آیات قرآن مجید جیسا اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے جو قرآن مجید نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ جن و انس جمع ہو جائیں اس قرآن جیسا قرآن لے کے آئے تو وہ نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں
ان کو تو چاہیے تھا اس جیسا کوئی جواب لے کے آتے، وہ نہیں لا سکے۔ یہ ان کی شکست کا اعلان ہے جس کا اظہار وہ اپنی خب سے باطن سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امت محمدیہ کے افراد ہونے کے لیے اس ناطے سے ہم قرآن مجید کو وقت دیں۔ میں آپ سے آپ کہیں گے جھولی اٹھا کے، آپ کہیں گے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے میں یہ عرض کروں گا امت مسلمہ کے لوگوں سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا ناطہ جوڑ لیں۔ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ایک کامیابی کی کلید ہے، ایک چابی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي